بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعات قاری محمد عادل چینل دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو بہت ہی تیزی سے وائرل ہے اور وہ ہے پیدل حج کرنے والے شہاب کی۔ دوستوں، آپ کو بتاتے چلے، بھارتی ریاست کیرلا سے ایک نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس نوجوان کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا پیدل حج کرنے کا ارادہ کیسے بنا اور اب وہ پیدل حج کیسے کریں گے اور روزانہ وہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں، یعنی پورا کرتے ہیں، اور وہ سمندر کو کیسے کراس کریں گے۔ تو ان سارے سوالات کا جواب ہم آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی ضرور دیکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل واقعات قاری محمد عادل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ ہمارے آنے والے نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ تو چلیے دوستوں، آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ پیدل حج کرنے والا جو نوجوان ہے، اس کا نام شہاب ہے اور یہ کیرلا میں رہتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلے سعودی عربیہ میں کام کیا کرتے تھے اور انہوں نے پیدل حج کرنے کا فیصلہ اسی وقت کیا تھا جب یہ سعودی عربیہ میں رہتے تھے کہ یہ کیرلا سے مکہ تک کا پیدل سفر کریں گے، تو انہوں نے سعودی عربیہ میں ہی پیدل حج کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب انہوں نے پیدل حج کرنے کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن اس کے متعلق وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ پیدل حج کرنا، وہ بھی ہندوستان سے لے کر سعودی عربیہ تک، یعنی کیرلا سے لے کر مکہ مدینہ تک پیدل جانا، یہ فیصلہ بھی بہت بڑا ہے۔ اور سب سے بڑی مشکل بات تو یہ ہے کہ اس میں ان کو بہت سی جگہوں پر پرمیشن لینی تھی، جیسا کہ پولیس پرمیشن، گورنمنٹ کی پرمیشن، اور اسی طرح سے فورن افیئر منسٹر کی پرمیشن، اور پھر ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نامے۔ تو یہ سارے کاغذی کارروائی ایک انتہائی مشکل کام تھا، اس میں انہیں بہت زیادہ پریشانی آ رہی تھی، اور اس کاغذی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے شہاب کا تقریباً 1 سال لگ گیا۔ پیدل حج کرنا اتنا آسان تو ہے نہیں کہ جس کے من میں آئے وہ پیدل حج کرنے کے لیے چلا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، اس پر کوئی قانونی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے، تو اس کے لیے ایک مکمل پروسیس ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کی پرمیشن لگتی ہے، گورنمنٹ کی پرمیشن ہوتی ہے۔ تو جب یہ ساری پرمیشن آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تب آپ یہ سفر شروع کر سکتے ہیں۔ اور شہاب بھائی نے بھی کم از کم 1 سال اسی میں لگایا، کیونکہ انہیں ہندوستان کے ساتھ ساتھ سعودی عربیہ کی حکومت سے بھی اجازت لینی تھی، اور جب سعودی حکومت کو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان سے ایک شخص پیدل ہمارے پاس مکہ آ رہا ہے تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ پیدل حج آخر کیسے کیا جا سکتا ہے، اتنا لمبا سفر کیسے پورا کیا جائے گا۔ آخر کار انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ پیارے عزیز ساتھیوں، آپ کو بتاتے چلے کہ ہندوستان سے مکہ تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 8600 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ تو شہاب بھائی نے اپنی تمام کاغذی کارروائی پوری ہونے کے بعد اور تمام پرمیشن لینے کے بعد
اپنا حج کا سفر شروع کیا ہے۔ دوستوں، ایک بات تو ہمارے دل و دماغ میں آئی ہوگی کہ شہاب بھائی روزانہ کتنے کلومیٹر چلتے ہوں گے۔ تو دوستوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ شہاب بھائی روزانہ 25 کلومیٹر چلتے ہیں، اور پھر جہاں رکتے ہیں وہ کسی ہوٹل وغیرہ میں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں آس پاس کی مسجد میں قیام کر لیتے ہیں، اور پھر دوسرے دن وہاں سے آگے نکلتے ہیں، اور پھر وہ 25 کلومیٹر کا فاصلہ پھر سے پورا کرتے ہیں۔ ان کے پاس رکنے کا کوئی ٹھکانہ وغیرہ نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کیمپ کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بستر بچھونا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اور جب کسی نے شہاب بھائی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے کوئی سامان کیوں نہیں لیا، تو شہاب نے کہا کہ ابھی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آگے چل کر جب میرا سفر لمبا ہو جائے گا اور دور دور تک کوئی مسجد مجھے راستے میں نہیں ملے گی، تب مجھے کیمپنگ کی ضرورت پڑے گی، تب میں لے لوں گا، کیونکہ آگے ریگستان اور پہاڑی علاقہ بھی آئے گا جہاں دور دور تک کوئی مساجد اور آبادی نہیں ہوگی، تو وہاں انہیں رہنے کے لیے اپنا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور دوستوں، مسلمانوں کا جذبہ دیکھیے کہ شہاب بھائی جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں ان کا بہت ہی خوبصورت طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے۔ اور دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ ان استقبال کرنے والوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ دوستوں، یہ 21ویں صدی کے پہلے مسلمان ہیں جو پیدل حج کو جا رہے ہیں۔ شہاب کہتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہی اپنے پہلے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ پہلے لوگ کس طرح سے پیدل حج کیا کرتے تھے، تو یہ سارے واقعات انہوں نے اپنے بچپن میں ہی سن رکھے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پیدل حج کیا کرتے تھے وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم ان سے مشورہ کر لے کہ وہ کیسے کیا کرتے تھے، تو ہم وہ سب کچھ تو نہیں جان سکتے تھے، لیکن میں نے پھر بھی ارادہ کیا کہ مجھے پیدل حج کرنا ہے، کیونکہ میری ماں کی بھی یہی خواہش تھی، اور یہ سارا میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ میں پیدل حج کو جا رہا ہوں، اور یہ میری دلی خواہش اور دلی تمنا تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہاب بھائی کا سفر آسان فرمائے۔ اور دوستو، رہی بات سمندر کی کہ سمندر کو پار کیسے کریں گے، تو اس حوالے سے انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی پلان نہیں بتایا ہے۔ شہاب سے جب پوچھا گیا کہ وہ مکہ کتنے دنوں میں پہنچ جائے گے، تو ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 228 دنوں میں وہ مکہ پہنچ جائیں گے، یعنی آنے والے 2023 میں حج کے موقع پر وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ اور ہندوستان سے مکہ مکرمہ تک پہنچنے کا انہوں نے جو اپنا راستہ بتایا ہے وہ تقریباً 5 ملکوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ پہلے وہ پاکستان آئیں گے، اور پھر پاکستان سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے کویت، اور پھر سعودی عربیہ پہنچیں گے۔ تو وہ ان 5 ملکوں سے گزرتے ہوئے سعودی عربیہ پہنچیں گے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ نے بہت سے لوگوں کو موٹر بائیک کے ذریعے سے یا پھر سمندر کے راستے سے جاتے ہوئے تو دیکھا ہوگا یا ان کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن پیدل حج کرنے کے حوالے سے یہ شاید ہمارے اس نسل نے پہلی بار سنا ہے کہ کوئی شخص پیدل سفر کر کے مکہ مکرمہ جا کر حج کرنا چاہتا ہے، تو یقیناً یہ ایک حیران کن بات ہے، حیران کرنے والی بات ہے، یقیناً کافی مشکل کام ہے،
لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد میں اس کو ہمت دے کہ وہ اس مقصد کو پورا کر پائے اور 2023 میں حج کرنے کے لیے وہ خیر و عافیت کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ جائے۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق پیدل حج کرنا کیسا ہے۔ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ وہ بیت اللہ شریف تک پیدل حج کرنے جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اس کے پیدل حج کرنے سے بے پرواہ ہے، اسے حکم دو کہ یہ سوار ہو کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جسے 2 آدمیوں کے سہارے چلایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کیوں؟ تو لوگوں نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نظر مانی تھی کہ یہ بیت اللہ تک پیدل چل کر جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے، مصیبت میں ڈالے، اس سے کہو کہ سوار ہو کر جائے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اگلے ویڈیو تک اجازت دے، تب تک کے لیے فی امان اللہ وما علینا الا البلاغ۔